کوثر. اور تفسیر کی کتابوں میں لفظ کوثر کی تشریح میں عجیب بات لکھی ہے، فرمایا وہ دنیا آخرت کی کوثر ہے. ہاں، جو ملا ہے چوکھٹ مصطفیٰ سے ملا ہے، جو ملا ہے در مصطفیٰ سے ملا ہے. عنایات ہیں، عطائیں ہیں. اور آپ کی کوثر کو جو چھیننا چاہے گا، وہ کوثر صحت ہے، طبیعت ہے، عزت ہے، وقار ہے، لقمے ہیں، رب کے خزانے ہیں جو اللہ کے حبیب کے ذریعے اللہ نے دیے. وہ نعمتیں ہیں، وہ بیٹے ہیں، وہ خوشحالیاں ہیں، وہ عطائیں ہیں، وہ عطائیں ہیں، وہ عطائیں ہیں. بھائی یہ نہ کرنا، واپس کرنا. اب بندہ کہتا ہے میری چٹ پڑھ لے تو پوری دنیا کو دست نہ دے، میری بات سن لے، میں کیا کروں. اچھا خاصا کہے گا یہ مغرور آدمی ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، گلی میں جاتے موٹر سائیکل کھڑی کرتے ہیں، کھڑی کر کے میرے پیچھے آتے ہیں اور آ کے گلے ملتے ہیں بڑی دیر سے. میں جا رہا ہوتا ہوں، میرے ذمہ کام، خدمت، بھاگ دوڑ. گاڑی کھڑی کرتے ہیں، گاڑی کھڑی کر کے اس کو لاک لگاتے ہیں، پھر کہتے ہیں آپ کھڑے ہم باتیں کریں. بس یہی صرف 2 سیکنڈ کی بات ہے. کتنے سیکنڈ کی؟ اللہ. کبھی انسانوں کی شکل میں، کبھی جنات کی شکل میں آپ سے نعمتیں چھیننے والے ہوں گے. میرا اللہ کہتا ہے میرے حبیب ہم نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، کوثر نعمتیں دی ہیں. اور اگر آپ کا کوئی حاسد اور دشمن ہے کہ ان شانیہ هو الابتر، اور آپ جب یہ آپ پڑھیں گے اگر کوئی حاسد دشمن قریب آیا تو ابتر، اس کی زندگی ابتر ہو جائے گی اور وہ ابتر ہو جائے گا، بدحال پریشان ہو. یہ صورت انوکھی ہے، صورت کوثر. میرے رب کی عطائیں ہیں، میری حفاظت کا نظام بھی ہے. اگر ہم دیتے ہیں تو حفاظت بھی خود کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے قرآن کو اتارا ہے تو اس کی حفاظت بھی خود کریں گے. یہ صورت انوکھی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں چین، سکون، راحت، صحت، خیریں یہ شیطانی چیزیں چھین لیتی ہیں، یا انسانی نظر، کینے کی نظر، حسد کی نظر، بغض کی نظر، یا حسرت کی نظر، جس کو ہم خود کہتے ہیں، خود دعوت دیتے ہیں، حسرت کی نظر. شاپر میں دودھ، شاپر میں گوشت، سفید شاپر کے اندر پھل، کیلے، سبزیاں، چیزیں، آٹا ہم لے کے جا رہے ہیں. ایک غریب آدمی ہے جس کی جیب اجازت نہیں دیتی، اس کے اندر سے آہ نکلے گی، حسرت کی نظر کھا جائے گی. کس کی نظر؟ سارے بولے، پھر بولے. حسرت کی نظر. ہائے میرے پاس بھی ہوتا. ارے میرے حضور نے تو حسرت کی نظر سے بچنے کے لیے یہاں تک فرمایا گھر میں سالن کے پکتے دھوئیں سے بھی اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، کہ وہ دھوئیں کا ذائقہ جائے گا اور وہ غریب تڑپ جائے گا. اور کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ پھلوں کھاتے ہیں، پھل، چھلکے وغیرہ، آپ کے گھر میں آم آئے تو اس کی پیٹیاں بھی دروازے کے سامنے نہ پھینکنا، کہیں دور اس کو بھی دیکھ کے دل کی حسرت. ہمیں کچھ نہ لگے نا، حسرت کی نظر کھا جاتی ہے. پہلے تھیلے ہوتے تھے، کاغذوں والے لفافے ہوتے تھے، اچھا پچیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا تھا.
جس کے اندر گوشت، سبزی، پھل، چیزیں، آج ہر چیز موٹر سائیکل کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور ہاتھوں میں لٹکی ہوئی ہے اور ہر نظر اس پہ پڑ رہی ہے. اور اگر نظر بد سمجھ نہ آئے تو میری اپنی کی ویب سائٹ پہ نظر بد کے اوپر میرے 7 درس ہوئے ہیں مسلسل، اور میں نے سینکڑوں کتابوں کے حوالے اور لنکس دیے ہیں، انگریزوں کی کتابوں کے حوالے دیے ہیں کہ انگریز نظر بد سے کتنا بچتا ہے، کتنا احتیاط کرتا ہے، اور انگریز نظر بد کو آپ سے کہیں زیادہ مانتا ہے. انگریز حوالے پڑے ہیں میرے پاس کتابوں کے. حسرت کی نظر کھا جاتی ہے. یہ صورت کوثر، یہ صورت کوثر، یہ حفاظت کا انوکھا نظام ہے. اس سے صحت بھی بچتی ہے، اس سے طبیعت بھی بچتی ہے. 3 دفعہ صورت کوثر پڑھنے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ 3 دفعہ صورت کوثر پڑھنے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ اور صورت انا انزلنا، صورت انا انزلنا، اور صورت انا انزلنا کی طاقت یہ ہے کہ اس پہ اللہ جل شانہ نے لیلۃ القدر 1000 راتوں کی برکت رکھی ہے. الف کہتے ہیں 1000 برکت والی راتوں کی برکت اس صورت کے اندر اللہ نے رکھی ہے. آپ ذرا یہ میری بات غور سے سنیے گا، شاید کبھی آپ کو سننے کا موقع نہ ملے. ہر رات میں برکتیں ہیں. آج شب جمعہ ہے، سنیں، آج شب جمعہ ہے. جس ولی کو ولایت ملی ہے شب جمعہ میں ملی ہے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا آج کون سی رات ہے؟ فرمایا شب جمعہ ہے. کہا آج میں اپنے بیٹے کے لیے مانگتا ہوں، یوسف کے لیے. شب جمعہ میں مانگا تو اللہ نے یوسف عطا فرمایا. 40 سال روتے رہے بیٹے کے فراق میں، غم میں. آج شب جمعہ ہے. یہ شب جمعہ کی جو آج شب جمعہ ہے، یعنی جمعرات کی یہ شب جمعہ، اس میں جو برکتیں ہیں نا، ایسی 1000 شب جمعہ جمع کریں اور ان کی برکتوں کو، ان کی عطاؤں کو، اس میں اترنے والی رحمتوں کو رزق کی شکل میں، صحت کی شکل میں، راحت کی شکل میں، عطا کی شکل میں، نسلوں کو پلنے کی شکل میں، حادثات سے بچنے کی شکل میں. کتنے حادثات ہیں ہم بچ جاتے ہیں. جاگ رہے ہیں بھائی، جاگ رہے ہیں، بچنے کی شکل میں. یہ ساری نعمتیں جمع کر کے نا اللہ نے ایک سورت انا انزلنا میں وہ سارا کائنات کا خزانہ رکھ دیا. کیا خیال ہے ہمیں اپنی زندگی میں 1000 راتیں نصیب نہیں ہوتی ہوں گی؟ کتنے سال؟ کیا خیال ہے یہ ہفتے میں 4 راتیں ملتی ہیں شب جمعہ کی، تو سال میں کتنی راتیں ملیں گی؟ 48. اور 80 سال میں کتنی راتیں ملیں گی؟ 80 سال میں اگر 80 سال کی عمر ہو تو کتنی راتیں ملیں گی؟ کوئی بیٹھا ہے حساب کتاب والا، انگلیوں میں منٹ میں حساب کرنے والا کاریگر؟ اچھا 3840. چلو کتنی؟ 400. 400 راتیں نا، 3840. 1000 راتیں. میں نے سمجھا شاید 1000 راتیں زندگی میں نہیں ملیں گی، لیکن ملتی ہیں. 60 سال والے کو کم مل جائیں گے. لیکن اگر آپ کو 1000 راتیں صرف ایک مبارک بولوں میں مل جائیں اور 1000 راتوں کی برکت، راحت، رحمت، خیریں مل جائیں، آپ کتنے خوش قسمت ہیں. 48 کو 80 سے ضرب دی، 48 کو 80 سے ضرب دی. ہاں جی، کتنا بنا؟ تقریباً 4000 راتیں. اور جو 3 دفعہ پڑھ لے اس کو کتنی 1000 راتیں ملی؟ سوچو، 3 دفعہ پڑھ لے اس کو کتنی 1000 راتیں ملی؟ 11-12 ہزار راتیں مل گئی. اور آپ 11-12 ہزار راتیں ساری زندگی میں کیا پا سکتے ہیں؟ شاید جنات پالے، اللہ نے ان کی عمریں بڑی رکھی ہیں. فرشتوں کو تو موت ہی نہیں ہے، ان کی عمریں ہی عمریں ہیں. اچھا اس کے اندر نظام ہے. اور میں لیلۃ القدر میں سمندر میٹھے ہو جاتے ہیں، سمندر میٹھے ہو جاتے ہیں. لیلۃ القدر میں آسمان پہ نور ہوتا ہے اور ایک دودھیا نور ہوتا ہے لیلۃ القدر میں.
ليلة القدر میں ڈسنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، پھاڑنے والے، اور جتنی بھی تکلیف دینے والی چیزیں ہیں، وہ اپنا ڈسنا اور تکلیف دینا بھول جاتے ہیں. ایسے بھول جاتے ہیں جیسے کہ وہ بے ضرر چیزیں ہیں، ان کی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا. اور لیلۃ القدر میں اللہ ذائقوں کو میٹھا کر دیتا ہے. اور لیلۃ القدر میں اتنی نعمتیں اترتی ہیں جتنا من اترا تھا 40 سال میں اور جتنا سلوہ اترا تھا. کیوں جی؟ بنی اسرائیل کتنے سال رہے؟ 40 سال. 40 سال میں ان کے لیے کپڑے اترے. سنو غور سے ذرا. بچے کو کپڑے پہناتے تھے، بچہ بھی بڑا ہوتا تھا، کپڑا بھی بڑا ہوتا جاتا تھا، اچھا خود بخود دھل جاتا تھا. 40 سال اللہ نے موسیٰ کو اور ان کی قوم کو ایسے بیٹھ کے کھلایا. من سلوہ ایک بٹیر کی طرح کا ایک جانور تھا، اور ایک میٹھا، ایک می برستا تھا، اولے برستے تھے، میٹھا نظام تھا، نمک بھی اور میٹھا بھی، گوشت بھی اور کھانے بھی اور کپڑے بھی. 40 سال تک جو بندہ سورت انا انزلنا پڑھے گا، غور سے سنے، پھر وہ سچے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم وضو کے بعد سورت قدر پڑھتے ہیں انا انزلنا تو ہماری نظریں تیز ہو جاتی ہیں. مجھے کتنے لوگوں نے بتایا آپ میں کوئی ہے جس نے سورت انا انزلنا پڑھی ہو، اس کی نظر تیز ہو، اینک اتر گئی ہو؟ کوئی ہے تو بتا دے. ہاں جی، 10ویں کلاس میں مجھے اینک لگی تھی. ابکری سے سنا تھا کہ مسواک الٹ کر کے، یعنی جس طرف پکڑنے والا حصہ ہوتا ہے، مسواک کرنے کے بعد ایسے ایک دفعہ آنکھوں میں لگائیں اور انا انزلنا پڑھیں. پھر کہتے یہ عمل میں کرتا رہا، اب میری اینک اتر گئی ہے، نظر ٹھیک ہو گئی. میری گزارش یہ ہے جو من سلوہ بنی اسرائیل کو 40 سال میں ملا تھا وہ ایک دفعہ پڑھنے میں ملتا ہے. وہ من سلوہ، وہ کھانے، وہ نعمتیں، وہ رزق، وہ وسعت، وہ برکت، وہ نسلوں کے خزانے، وہ نسل در نسل نسلوں کو پلنے کا مزاج، اللہ پال کے کیسے دکھائے گا، اللہ اسباب کیسے بنائے گا، اثر اللہ راستے کیسے کھولے گا. یہ انا انزلنا پڑھنے سے یہ رزق کے دروازے، وسعت کے دروازے، برکت کے دروازے، شفا اور عطا کے دروازے یوں کھلتے چلے جائیں گے. چل میرے بھائی، یہ ہے انا انزلنا، یہ انا انزلنا. اب آپ نے انا انزلنا 3 دفعہ پڑھی، ساری برکتوں وسعتوں کے دروازے جمع کر لیے، اسے اکٹھے کر لیے. اور انا تو انا کل کوثر 3 دفعہ پڑھی، عطائیں بھی جمع کر لی، حفاظت اور سیکورٹی بھی اللہ کی، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں جو تیرے قریب آئے گا اس کا حشر کر دوں گا، کہ ان نشانیہ کا تیرا دشمن کیا ہوگا؟ بس تیرا دشمن در بدر ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا. خوار وہ دشمن نفس ہے، وہ شیطان ہے، وہ جادو ہے، وہ جنات ہے، وہ نظر بد ہے، وہ سفلی چیزیں ہیں، وہ شیطانی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ اپنے نام کی برکت سے ایسی حفاظت کرنا. آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، دن میں چند بار اپنے اوپر دم کر لیں، کسی پہ دم کر دیں، اس کو دم کر دیں. کیا عجب چیز ہے. اچھا کھانا کھائیں پڑھ لیں، پانی پیئے پڑھ لیں، کبھی یاد آئے پڑھ لیں، جن میں جتنی دفعہ چاہیں پڑھ لیں، بس. اچھا ایک اور نیت ضرور کریں، اپنی نیت میں پڑھتے ہوئے کیجئے گا اور اپنی نسلوں کی نیت لازم کرنی ہے. پڑھتے ہوئے اپنی نیت اور اپنی نسلوں کی نیت. ہاں بھائی اپنی نیت، یا اللہ اس کی برکت سے میری نسلوں کو بیماریاں، تکلیفیں، اندھا، لولا، لنگڑا، اپاہج، کانا، بہرا، اللہ میری نسلوں کو بچا. اللہ اس کے پڑھنے سے میری نسلوں کی حفاظت، کفایت، کفالت فرما. اللہ اس کے پڑھنے سے میری نسلوں میں بیماریاں، تکلیفیں، کینسر، ہیپیٹائٹس، گردے، جگر، میدا، اعصاب، پٹھے اور دل کی، جسم کی، اعصاب کی، اللہ ان سے بچا، ان سے بچا. یہ میں زیادہ عرصے سے نہیں بتا رہا، چند سالوں سے بتا رہا. مجھے ابھی قریب میں ایک صاحب ملے، مجھے کہنے لگے جی
میں آپ کے ہاں آیا تھا. اچھا میں بتا کے بھول گیا تھا, میں آپ کے ہاں آیا تھا تو میں نے کہا میرا ایک بچہ ہے اسکول گیا ہوا ہے تو اسکول کے وقت میں وہ آ نہیں سکتا, اس کا قد نہیں بڑھ رہا. تو آپ نے بتایا تھا کہ بچہ بھی اور آپ بھی 3 دفعہ کوثر 3 دفعہ قدر یہ سورت پڑھیں ہر کھانے میں, وقفے میں, صبح دوپہر شام اٹھتے وقفے وقفے سے پڑھتے رہیں اور قد کی نیت کے. کہہ رہے جی اس نے قد ایسے نکالا ہے کہ کپڑے ہمارے سارے چھوٹے ہو گئے ہیں, ایسے ہی قد نکالا ہے اس نے, ایسے قد نکالا. صحت و تندرستی کا راز ہے. آج بھی وہ بندہ بیٹھا دم کر رہا ہے, آج بھی ہے وہ, اب بھی دم ہو رہا ہے لوگوں کو, اور لوگوں کو نفع مل رہا ہے. اس دن ایک صاحب نے, ابھی میرے پاس سندھ والے حضرات آئے ہوئے تھے, لاہور میں یہاں ایک بہت بڑا دینی مرکز ہے, ہم وہاں گئے, تو وہاں ایک درویش ہے, ابھی بھی ہیں, ابھی ان کی ایک پوسٹ بھی آئی ہے کہ 40 سال تک یہ وظیفہ میں نے چھپایا, اور 40 سال میں کے دوران ایک درویش تھے, وہ کراچی کے ایک بزرگ تھے حضرت لدھیانوی, وہ کہنے لگے انہوں نے پوچھا تو میں نے انہیں بھی نہیں بتایا, آج 40 سال کے بعد میں بتا رہا ہوں. میں پوسٹ میں نے پڑھی بھی صحیح, حیرت بھی آئی, ہنسی بھی آئی, اور شکر بھی ہوا کہ مولا تیرا شکر ہے تسبیح خانہ بھی تو 40 سال اگر میں چھپاتا رہتا تو پھر تو کام ہو گیا. اچھا میں آپ کو اپنا واقعہ سناؤں. ایک دفعہ وہ درویش اللہ والے ہیں مجھ سے کہنے لگے کہ میرے پاس ایک ایسی دعا ہے, آپ کو دعاؤں کا شوق ہے, لوگوں کو بتاتے ہیں, میرے پاس ایک ایسی دعا ہے, گھر جنت کا نمونہ ہوگا, اولاد فرشتے, بیوی ہو تو جنت کا شہزادہ, پیکج لاجواب اور کشش پیکج, اور گھر میں چین سکون ایسے کہ دنیا میں جنت آپ کو نظر آئے گی, اور بھی بڑے سنا ہے. تو میں نے کہا جی بتا دیں, پھر بتاؤں. پھر کوئی عرصے کے بعد پھر کوئی قسمت نے یاوری کی, ملاقات کی, میں نے کہا جو آپ نے وہ جنت والا وظیفہ بتانا تھا. کون سا؟ میں نے کہا آپ نے فرمایا تھا وہ جنت کا. ہاں وظیفہ بہت باکمال ہے, بڑا بے مثال ہے, سبحان اللہ. حضرت پھر ڈوب جاتے ہیں, میرا جی بھی کہنا مدینے میں جانا, حضرت پھر ڈوب جاتے ہیں, اللہ 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 سبحان. بتاؤں گا ہے بڑا باکمال, کیا کروں, عام نہیں کر سکتا. لوگ نا بے قدرے ہیں, لوگوں میں وہ چیز نہیں ہے. ایسے بھی ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ پھر فرمانے لگے خاصا بھی گل آما سامنے کرنی اچھی نائی, بڑی خاصوں کی بات ہے, بتاؤں. اچھا یہ سندھ والے دوست آئے ملاقات کرنے کے لیے, میں نے کہا یہ سندھ والے دوست بھی آئے ہیں, آپ تو بتا دیں. کئی سالوں کے بعد, یہ تو میرے ساتھ ہوا نا واقعہ, کئی سالوں کے بعد کہنے لگے اچھا چلو پھر حکیم صاحب آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو بتاتا ہوں. پھر جناب انہوں نے پہلو بدلا. اب میرا سوچیں, میرا تجسس, میری جستجو اور میرا شوق کتنا ہوگا. ابھی آپ کا تو تھوڑا سا شوق ہے نا, ابھی کیا بتائے گا, ہے نا, اور میں بھی کہہ دوں کہ یہ خاص چیز ہے, پھر بتاؤں. اچھا ایک چیز ہے, حساب کتاب والی بات نہ بھولیے گا, کسی کا حساب کتاب کمزور ہے تو میرے پاس ایک درویش ہے, تو سارا دن بیوی کا گھر کا آڈٹ کرتا ہے, ایک ایک چیز کا, بہت اللہ نے اس کو حساب کتاب میں ملکہ دیا ہے. کسی کا حساب کتاب کمزور ہو تو وہ درویش میرے پاس موجود ہے, اس سے آپ انشاءاللہ شاگردی میں ایک ایک چیز جز وہ بتائے گا. وہ کہے گا حساب دل کی رگوں میں اتار کے ہڈیوں کی مک نکال لے گا. ایک میرے پاس ہے. اچھا میں کیا بات کر رہا تھا, جنت والا وظیفہ, جنت بن جائے. اب انہوں نے پہلو بدلا, کسی نے پاؤں لٹکا کے بیٹھے ہوئے تھے, میں بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا, پہلو بدلا. تو سردی تھی, انہوں نے بڑا سا موٹا ورک کوٹ پہنا ہوا تھا, اس کو سیدھا کیا, اور سیدھا کرنے کے بعد جیسے خطبہ مسنونہ کے لیے بندہ اپنے آپ کو, اس کے بعد انہوں نے پھر
किरत में बात की और किरत में ये दुआ पढ़ी और वो दुआ आपको आज तक पता ही नहीं है। अब देखिए मैं बोलता हूं वो दुआ, आपको पता है क्या? रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। जब उन्होंने दुआ कही ना, मैंने कहा हजरत नेट की दुनिया गवाह पड़ी है, मेरे तो इस पे घंटों के दर्स पड़े हैं। बहुत अफसोस हुआ, दुख पहुंचा मुझे, इतना दुख पहुंचा कि इस दुआ के लिए मुझे कई सालों भीख मंगवाई। और तस्बीह खाने का फैज कि तस्बीह खाने में आए के दरे यार पे बड़ी धूम है, वहां आशिकों का हुजूम है। लाहौर में एक दरवेश थे, पूछा हजरत आपके तीनों बेटे उबैदुल्लाह, हमीदुल्लाह, हबीबुल्लाह, तीनों बेटे थे। हजरत तीनों बेटे वली हैं। बचा फरमाया कोई नमाज हो उसकी अत्तहियात में रब्बे जालनी के बाद मुझे याद नहीं कि मैंने ये दुआ ना पढ़ी। हर नमाज की, हर अत्तहियात की, हर रब्बे जालनी के बाद मुझे याद नहीं कि मैंने ये दुआ ना पढ़ी हो। पढ़े मेरे साथ, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। यहां मिजाज में सखावत आ जाए तो रब दरवाजे भी खोल देता है। बिल्कुल यही हाल सूरत कौसर का और सूरत इन्ना अंज़लना सूरत कद्र का है। ओहो, क्या मेरे रब ने, सोचे तो सही, 40 साल मन सलवा बनी इसराइल को बगैर कमाए, बगैर हरकत, बगैर मेहनत, बगैर कोशिश और बगैर मुजाहदे के मेरे रब ने कपड़े भी दिए, खाने भी दिए, पीने भी दिए, बटेरे भी दिए, तीतर भी दिए, गोश्त भी दिए और लाजवाब सुलाया भी सही, बादल भी दिए। हाँ, बादल छांव करता था, जरूरत होती पानी बरसाता था, रात की सख्ती नहीं होती थी, दिन की गर्मी नहीं होती थी। सारा निजाम मेरे रब ने बनी इसराइल को 40 साल दिया। जो बनी इसराइल ने 40 साल सारा पैकेज लिया, वो सारा पैकेज है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। अब बोल, और जो 3 दफा सूरत कौसर और 3 दफा सूरत इन्ना अंज़लना पढ़ के दम करे, रब हिफाजत भी, सेहत भी, तबीयत भी, आफियत भी और खैर भी और बरकत भी, ये सारी नेमतें रब अता फरमाते हैं। इसकी बरकत से इतनी सेहतमंद, ताकतवर, बाकमाल ये वही और वही की बरकत, कुरान और कलाम इलाही की तासीर और तजर्बे इतना जबरदस्त है। मैं फिर अर्ज करूंगा, पहले जो मैंने इब्तिदा में एक लफ्ज कहा, बच्चा जब पहले दिन पैदा होता है उसके सामने मसाइल आते हैं, पहले दिन वो अपने मसाइल का इजहार रो के करता है और मसाइल मौत तक हैं। मौत के बाद जो मसाइल आएंगे वो मौत से पहले के मसाइल से बड़े हैं। अगर जन्नत मिल गई, बख्शिश मिल गई, तो वो नेमतें मिलेंगी जो मरने से पहले की नेमतें से ज्यादा हैं। और अगर बख्शिश ना मिली तो वो मसाइल आएंगे जो मौत के मसाइल से सबसे बड़े। उन मसाइल को अगर छुटकारा पाना है दुनिया आखिरत के बड़े मसाइल से, उसके लिए अल्लाह का कलाम है और उसके नाम की तासीर है और उसके नाम का कमाल है। क्यों जिंदगी में परेशान हूं? हाँ, तकदीर में एक बीमारी लिखी और मेरे रब ने कहा है कि मेरे बंदे, इस दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ, बीमारी देख के तुझे अपने पास पाक साफ बुलाऊंगा। ठीक है मेरा रब, मैं इलाज भी करूंगा, कलाम भी पढ़ूंगा, अगर तेरा अमर है तो फिर उस पर राजी भी रहूंगा। मोमिन राजी भी रहता है, मोमिन राजी भी रहते हैं। पर मौला, जो तेरा कलाम है और कलाम की तासीर है और उसमें ताकत है। मुझे एक बंदा कहने लगा, मैंने ये पढ़ा, मेरी शुगर कंट्रोल हो गई, और किस मकसद के लिए पढ़ सकता हूं? मैंने कहा नीयत बड़ी कर लेता तो बड़ा फैज मिल जाता, नीयत बड़ी कर लेता तो बड़ा नफा मिल जाता, और नीयत बड़ी कर लेता तो बड़ी तासीर मिल जाती। असल तो नीयतों और जज्बों पे है। तो आज आपको कितना बड़ा दम मिल गया और वो कितनी बड़ी दुआ मिल गई जिसके लिए मैंने कई नशिस्तों में हजरत की मिन्नत की थी। और हजरत ने फरमाया था चीज बड़ी कीमती है और नायाब है, फिर बताऊंगा।
اور پھر بتائی تو پتا چلا کہ یہ تو وہ سرکار کا فرمان ہے، میرے اللہ کا وہ فرمان ہے، کلام ہے جو میں اس کی تاثیر آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں۔ نیٹ کی دنیا، میرے درس اور بیانات اس میں بے بہا پڑے ہوئے ہیں، اور آپ میں سے کتنے بے شمار اس سے نفع اور فیض پا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اسی طرح یہ سورت کوثر اور سورت قدر، آج سورت کوثر کی جو میں نے پہلی اور آخری آیت کے فضائل، فوائد اور نکات اور رموز اور راز عرض کیے ہیں کہ پہلی آیت عطا کرنے والی ہے اور آخری آیت امان دینے والی ہے، بچانے والی ہے۔ کیوں؟ ملنے کے بعد چھیننے کا خوف ہوتا ہے، اور چھیننے سے بچنے کے لیے طاقتور حفاظت کا نظام چاہیے۔ چھیننے سے بچنے کے لیے طاقتور حفاظت کا نظام چاہیے۔ میرے پاس ایک دوست ہے، میرے مخلص ہیں آپ بھی، وہ کہتے ہیں مجھ سے یہ نعمتیں ملی تھیں، گاڑیاں، یہ چیزیں تھیں، میری ساری چھن گئیں۔ میں نے کہا خدمت آپ سے چھینی، آپ کو احساس ہی نہیں ہوا، آپ ریلیکس ہوئے، مطمئن ہوئے، گلے سے میری نکل گئی، احساس نہیں ہوا۔ وہ جو کچھ تھا وہ تو اس خدمت کی، اور خدمت سے مراد یہ نہیں کہ پیسے دینے والی خدمت تھی، ایک چھوٹی سی خدمت تھی، وہ لگی ہوئی تھی آپ کو ساتھ، انہی کے بہانے سے تو یہ نعمتیں آ رہی تھی۔ جب آپ نے اس خدمت کو خدمت پر سمجھا، اس کو تجارت سمجھا، خدمت چھن گئی۔ وہ تو خدمت کے ساتھ تھی، نعمتیں آئی تھی، چلی گئی۔ یہ حفاظت کا نظام ہے، ان نشانیہ کا ولابتر، یہ حفاظت کا نظام ہے، اور اس سے غیبی نظام متوجہ ہوتا ہے، اور اندر ایسی رحمتیں اور برکتیں سمو دی جاتی ہیں۔ اور یہی صورت کوثر ہے جو رزق کے اضافے کا باعث بنتی ہے، یہی صورت کوثر ہے جو دیدار مصطفیٰ کراتی ہے، یہی صورت کوثر ہے جو جادو کا توڑ ہے۔ ایک ورکشاپیہ مجھے ملا نا، خرادیا، وہ یہ نا ہمارے بسوں میں، اور یہ یہاں اس کو کہتے ہیں بورنگ والا، بورنگ لوہے کے اندر سوراخ کرتے ہیں ڈرل سے، وہ برمے سے، اسے بورنگ والا کہتے ہیں۔ ایک بورنگ وہ ہوتا ہے جو ٹیوب ویل بور ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جو یہ بسوں میں، یہ چیزوں میں، اسے بورنگ والا کہتے ہیں۔ استاد تھا، میں نام نہیں لیتا، اسے استاد کہتے تھے، بورنگ والا۔ اس کے ساتھ ایک صاحب نے آ کے دکان کھولی اسی چیز کی۔ استاد وہ کاریگر نہیں تھا جو ساتھ والا آیا، استاد کی فیس زیادہ تھی، کام میں کوالٹی نہیں تھی، اس کی مزدوری بھی تھوڑی تھی، کام میں کوالٹی بھی تھی۔ استاد نے کیا کیا، ادھر ادھر بھاگنا شروع کیا اس کی دکان کو باندھنے کے لیے، اس کی دکان کو باندھنے کے لیے۔ اس دن میرے پاس ایک پڑھا لکھا ان پڑھ ملا مجھے، کہنے لگے یہ آپ کہتے ہیں کہ اس چیز پہ پھونک مار دیں، تو میرے پاس کتاب پڑھی تھی، میں نے کہا یہ دیکھ، شیخ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی نے تندور باندھ دیا، شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، تندور کسی نے باندھ دیا۔ تندور کیا تھا؟ جو سردیوں میں نا پانی کی ٹینکی کو گرم کرنے والا وہ بٹھی ہوتی ہے پرانی نا، اس میں پتے لکڑیاں ڈالتے ہیں، پانی گرم ہوتا ہے وضو کا، اس میں آگ نہیں جلتی تھی۔ کسی نے کہا حضرت کسی نے جادو کی جو ہے لگتا ہے شرارت کر دی ہے۔ حضرت نے پھر صورتیں بتائیں، وظیفے بتائے، یہ پڑھ کے اس تندور یعنی اس بٹھی پہ پھونک مارو، اور پھونک مارا تو وہ چل پڑی۔ میں نے کہا اب بتا اس ہستی کے بارے میں کہ ان کی ہستی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ یہ بھی لا علمی غلط فہمی میں مبتلا تھے، یا امت کو فتنوں میں مبتلا کر دیتے، یا خود وظیفے بناتے تھے، اپنی خود ساختہ گھڑتے تھے؟ میں نے کہا تیرے علم کی کمی ہے، اپنی معلومات رکھ، اپنے اکابر کی زندگی کا مطالعہ کر۔ تو مطالعہ نہیں کرتا، جس کی وجہ سے تجھے پتہ نہیں کہ ہمارے بڑوں نے کہاں کہاں سے مخلوق کو فیض دیا ہے اور کہاں کہاں سے فیض لیا ہے۔ اب میں کیا بات کر رہا تھا؟ یہی صورت کوثر ہے جس سے زیارت ہوتی ہے اور جس سے دیدار ہوتا ہے، یہی صورت کوثر ہے جس سے رزق بچتا ہے اور برکت ہوتی ہے، اور یہ صورت انا انزلنا ہے جس میں من سلوا کی نعمتیں بھی ہیں، اور یہ صورت انا انزلنا ہے جس میں 1000 راتوں کی برکت بھی ہے۔ الفت 1000 راتوں کی برکت بھی ہے، یہی صورت 1000 راتوں کی برکت ہے۔ تو آپ جب 3 دفعہ پڑھیں گے 3000 راتوں کی برکتیں تو اسی وقت پالیں گے، بس کوئی سمیٹنے اور سمونے والا، اسی وقت راتوں کی برکتیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو کیا خیال ہے، سورت کوثر یاد کر لینی چاہیے،
اور اگر سورت قدر انا انزلنا یاد نہیں ہے تو کر لینی چاہیے، اور اگر یاد ہے تو پڑھ لینی چاہیے. اس کو زندگی کا معمول بنا لے. بڑی بڑی بیماریاں، بڑے بڑے حادثے، بڑی بڑی تکلیفیں اور رزق صحت کا چھن جانا، راحت رحمت کا چھن جانا، تحول عافیت، زوال نعمت، اللہم انی اعوذ من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. میرے اللہ کے حبیب نے 4 چیزوں کے بارے میں مانگا ہے، اور ان میں سب سے پہلی چیز ہے کہ زوال نعمتک، اللہ نعمت دے کے پھر اس کا زوال آ جائے. وہ نعمت صحت ہے، سواری ہے، گھر ہے، عہدہ ہے، زندگی ہے، اولاد ہے، یا وقار شان و شوکت ہے، بڑا مہنگا ہے، خطرے کی چیز ہے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیت. اور تو نے مولا عافیت دی تھی، اس کو تو نے عافیت کو چھین لی. تو یہ تو آپ کو تحفہ مل گیا. سورت انا تو انہیں کل کو صرف 3 دفعہ. اچھا آج ایسا کرتے ہیں، ہم یہ سورت پڑھ کے آپ میرے اوپر دم کر دیں، میں آپ پہ دم کر دیں، کیا خیال ہے؟ اچھا مجمع کی برکت مل جائے گی. پہلے ذرا طریقہ سن لیں. اچھا اچانک بیٹھے بیٹھے اللہ نے دل میں ڈال دیا اس وظیفے کی برکت، کیا خیال ہے؟ نہ کب لے نہ لے. اچھا ایک چیز سن لیں، اس مجمع میں پتہ نہیں اللہ کا کون سا محبوب بندہ ہوگا، اس مجمع میں کوئی ولی ہوگا، ہاں بھائی، اس مجمع میں کوئی اللہ کا پہنچا ہوا ہوگا، یا اس مجمع میں کوئی ایسا شخص ہوگا جو صاحب تاثیر ہوگا. کئی بزرگوں کے واقعات میں ہے کہ حضرت میری زبان میں تاثیر نہیں ہے، تاثیر نہیں. حضرت نے اللہ سے دعا کی یا اللہ کا نام بتایا تو پھر زبان میں تاثیر مل گئی. بابا فرید شکن گنج رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک خادم تھا، بہت عرصہ رہا. بابا جی جو بھی آتا تھا اس کو دم کر دیتے تھے سورت فاتحہ کا، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. کچھ عرصے کے بعد کہنے لگا واہ یہی چیز ہے تو میں نہیں کر سکتا. سرکار کے قدموں کی حاضری کو چھوڑ کے چلا گیا. اب جہاں دم کرے فائدہ نہ ہو، لوٹ کے آ کر تھک کے واپس آیا کہ یہی سورت فاتحہ آپ دم کرتے تھے تو فائدہ تھا، میں دم کرتا ہوں تو فائدہ نہیں. فرمایا سورت فاتحہ تو لے گیا تھا، جو فرید کو تاثیر دی ہے وہ بھی ساتھ لے جاتا، تاثیر لے کے نہیں گیا. ہم کلام کی تاثیر اسی کے امر کے ساتھ ہے، اسی کے حکم کے ساتھ ہے. تو کیا پتا یہاں کتنے اللہ کے درویش نے، اور میرے خیال میں تو یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں سارے صاحب تاثیر ہیں انشاءاللہ. جتنے بھی بیٹھے ہیں سارے صاحب تاثیر ہیں. آپ خوشو خصو سے اولا کر ایک دفعہ درود پڑھیں گے، ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ پہلے 3 دفعہ سورت انا انزلنا پڑھیں گے. اور ہاں جن کو انا انزلنا نہیں آتی وہ انا انزلنا کی نیت سے قل ہو اللہ پڑھ لیں، یا انا تو انا کل کوثر پڑھ لیں، اس نیت سے کہ یاد کریں گے انشاءاللہ. اور 3 دفعہ سورت کوثر پڑھ لیں. آپ پھر کریں گے کیا؟ پوری امت کو پھونک مار دیں گے، اب سارے مجمع کو پھونک مار دیں گے. اور اس مجمع سے مراد وہ مجمع بھی ہے جو آن لائن پوری دنیا میں ہمارے ساتھ ہے، وہ بھی پڑھے گا. ہم ان کو پھونک ماریں گے، وہ ہمیں پھونک ماریں گے. اپنے آپ کو بھی سارے مجھے پھونک ماریں گے، میں آپ کو پھونک ماروں گا. میری نسلوں کی نیت کریں گے، اس سارے نظام کی نیت کریں گے. تو کیا آج عمل کرنا ہے؟ کر لیں. اللہم صلی اللہ علیہ. کیسا زبردست کام ہو گیا.
کمال ہو گیا آج تو۔ اور مجمع کے پڑھنے سے اگلی بات ہے تاثیر مل جاتی ہے۔ بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں بے تاثیر ہوتے ہیں، دوسرے لفظوں میں بدقسمت بے مراد ہوتے ہیں۔ مجمع میں کوئی ایسا بامراد بیٹھا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ بھی بامراد۔ اس کی مثال دوں، بعض اوقات بارش جب ہوتی ہے سب رنگے جاتے ہیں، جب بارش ہوتی ہے سب رنگے جاتے ہیں۔ میں بورنگ والے کی بات کر رہا تھا، یاد ہے بورنگ والے کی، وہ وہاں سے چھوٹا تھا، مجھ سے آ کے کہنے لگا کہ کوئی بندہ آیا، اس نے کہا کہ تیرے اوپر تیری دکان بندی ہوئی ہے۔ کہا آتا نہیں تھا، کہا کسی نے کہا کہ تو سورۃ کوثر پڑھنا شروع کر دے۔ سورۃ کوثر کہا میں نے پڑھی، سارا دن پڑھتا تھا۔ کہا کہ اس نے کہا کہ 40 دن کے بعد اس کی تاثیر ملے گی جو بابا کہہ گیا تھا۔ پھر میں پڑھتا رہا روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں۔ کہا واقعی 40 دن کے بعد تاثیر ملی، اس نے جو جادو مجھ پہ کرایا تھا وہ ٹوٹ گیا اور وہ خود سخت بیمار ہو گیا اور اس کی حالت خراب ہو گئی اور جادو ٹوٹ گیا۔ اچھا، اس بیمار کو میں نے دیکھا ہے، وہ بیمار میں نے دیکھا ہے، حتیٰ کہ وہ اس بیماری میں مر گیا۔ آج یہ آپ نے جو وظیفہ پڑھا ہے 3 دفعہ کوثر 3 دفعہ قدر، تو ماشاءاللہ آپ کو تو بہت درست تاثیر مل گئی اور بہت کمال مل گئی۔ اب اس کو پڑھنا شروع کریں، اپنے اوپر دم کریں، گھر والوں پہ دم کریں، اپنے گھر کے افراد پہ، بیٹی بیٹا بیوی بہن والدہ رشتے قریبی، ان کو دم کریں، اور جو رشتے غائب میں رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، قریب رشتے دار، ان پہ دم کریں۔ بہت کمال چیز ہے، یہ آپ کو اجازت ہے اور اس کی برکت ہے انشاءاللہ، اور اس کی تاثیر ہے۔ کیا خیال ہے؟ بس آج بات بند کرتے ہیں، آج بڑی مختصر بات کی ہے، حالانکہ 2 گھنٹے تو ہو گئے ہیں، اور میرا حال دیکھیں، میں کہتا ہوں آج مختصر بات ہے۔ اصل میں آپ کو بات کا چسکا ہی آتا ہے۔ میری گھڑی پڑی تو اس وقت 1.5 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ اچھا، میں نے کہا نہیں 1.25 گھنٹہ، میں نے کہا 1.25 گھنٹہ ہو ہی گیا، کسی نے پہلو نہیں بدلا، کوئی اکیا نہیں، کوئی تھکیا نہیں۔ اللہ کے نام کی طاقت ہے، میرا کمال نہیں ہے، یہ بھی اس نام کی برکت ہے، جس برکت کی برکت سے اللہ نے ہمیں یہ بیٹھنا نصیب کیا ہے، اس برکت کی برکت سے۔ تو آج موتی ملے ہیں نا، اور اس سے بڑا موتی کیا ہے کہ آج دم ہو گیا، اس کی تاثیر مل گئی، اس کا کمال مل گیا۔ یقین جانیے آج کے درس میں نہ آنے والوں کو آپ بتائیں گے تو پچھتائیں گے، کیا کاش ہم چلے جاتے، اے کاش ہم پہنچ جاتے، اور اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی تاثیر، اتنا بڑا کمال ہمیں بھی مل جاتا۔ صحیح بات بتاؤں، آج کی حاضری نہ دینے والا اگر آج نہیں پچھتایا تو پھر کبھی نہیں پچھتائے، آج بھی نہیں پچھتائے تو کبھی نہیں پچھتائے۔ صحیح بات ہے، حقیقت آپ خوش قسمت ہیں۔ اب کچھ اعلانات ہیں، وہ اعلان تو سن لیا نا، حساب کتاب اگر کسی کو کمزور ہو وہ تو آپ نے سن لیا ہوگا، وہ ذرا کہیں کسی کا حساب کا کمزور ہو، وہ سب اپنی بیوی سے بچوں سے پیسے کا حساب ایسے نچوڑ کے لیتے ہیں، دمڑی جائے پیسے نچوڑتے ہیں، 1 روپے پیسے کا حساب، کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ بچارے مخلوق الحال ہیں، سفید پوش آدمی ہیں، ویسے بھی سفید ہیں لیکن سفید پوش بھی ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا جی، کچھ اعلانات ہیں جس میں آپ کی توجہ چاہیے۔ پہلے تو میرا چندہ ہے، تسبیح خانے کا چندہ، میرا چندہ، اس سارے نظام کا، میری نسلوں کا چندہ، حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون 313 بار، روحانی جانثاروں کا عمل، مخدوم صاحب والا عمل، وضو بے وضو کر سکتے ہیں، اور یا حفیظ و یا سلام، اللہ توفیق دے تو روزے رکھیں، دعائیں، حفاظت والے اعمال، یہ بہت توجہ سے کریں، یہ میرا چندہ ہے۔ حامیم لا ینصرون 313 بار گڑ گڑا کے پڑھیں، اللہ تسبیح خانے کی، میری نسلوں، اس سارے نظام کی اللہ حفاظت، کفایت فرما، اللہ مدد فرما، ہر فتنے سے قیامت تک حفاظت فرما، اور قیامت تک کے لیے تسبیح خانے کو آباد اور شاد فرما، اور اس کے سارے نظام کو۔ ابھی عشاء کی جماعت ہوگی دعا کے وقت، اور اس کے بعد بقیہ جماعت جو ہے وہ حسینی حال میں ہوگی بقیہ، اور اس کے بعد تسبیح خانے میں خواتین کے جمعے کا اہتمام ہے، خواتین جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لا سکتی۔
گلی میں جگہ جگہ کھڑے نہ ہوں، خواتین بھی مرد بھی جگہ جگہ کھڑے نہ ہوں، اور ذکر خاص کا کارڈ امانت ہے، ساتھ نہ لے جائیں، نقصان ہوتا ہے۔ وضو کے لیے اپنے جوتے استعمال کریں، اپنی جیبوں کی اور موبائلوں کی فوراً حفاظت کریں، ابھی جب مجمع اٹھے گا کوئی ہماری غفلت سے گناہگار نہ ہو جائے۔ پارکنگ میں تعاون کریں، یہ پیسے رقم ادارے کو نہیں جاتی، راستے کھلے رکھیں، مسلم غیر مسلم سب رہتے ہیں یہاں۔ اور خدمت اور عبادت کے لیے تسبیح خانے میں وقت گزاریں، بوڑھے حضرات زندگی وقف کریں، خواتین ہر حال میں درس اور دم میں شامل ہو سکتی ہیں، اور تسبیح خانہ لاہور میں 3 دن گزاریں، روحانی پیکج لیں اور اپنی مشکلیں ٹلوائیں۔ پلمبر، پینٹ، بجلی کے مستری، لکڑی کے مستری، مختلف شعبوں کے مستری، حتیٰ کہ لفٹ کے مستری کی ہمیں ضرورت رہتی ہے، چھوٹا موٹا کام نکلتا رہتا ہے، کوئی تار، کوئی بلب، کوئی ٹوٹی، کوئی، اس پہ اپنا نام ہمارے ٹیلینار کے نمبر پہ لکھوائیں سعادت سمجھ کے۔ جب بھی حویلی، تسبیح خانہ، حجویری محل، روحانی منزل، گوشہ درود و سلام، جب بھی قیام کے لیے تشریف لائیں، بستر کے بغیر کبھی تشریف نہ لائیں۔ اسم اعظم کا روحانی دم انشاءاللہ 18 جولائی کو ہوگا، فجر کے بعد، 18 جولائی کو، 18 جولائی کو فجر کے بعد اسم اعظم کا روحانی دم ہوگا۔ اور ستمبر 2021 کا جو ابکری ہے اس میں حروف مقطعات کا ایک خاص نقش اور تعویذ شائع ہو رہا ہے، اس نقش کو ضرور حاصل کریں۔ جولائی کا جو رسالہ آ رہا ہے اس میں وہ نقش ہوگا، ستمبر میں ہوگا، جولائی میں اس کی تفصیل ہوگی، اس کی تفصیل علامہ لاہوتی صاحب کے کالم میں۔ اور ذی الحجہ کی 10 راتیں، پچھلے سال بھی لوگوں نے بڑی مرادیں پائیں۔ 8 بجے ہمارے ابکری کے سوشل میڈیا میں پروگرام ہوگا، یہ تسبیح خانے میں نہیں ہوگا، نیٹ پہ، ٹی وی پہ۔ یہ ذی الحجہ کی 10 راتوں میں براہ راست بیٹھ کے خود عمل کرایا جائے گا، وظیفہ پڑھوایا جائے گا، اور خاص مبارک عمل کرائے جائیں گے۔ پچھلے سال بھی جنہوں نے عمل کیا بہت مرادیں پائیں۔ پہلی 10 راتیں ملک بھر میں تسبیح خانے سے نسبت رکھنے والے وکیل اور جج اپنا نام، تمام موبائل نمبر ہمارے ٹیلینار کے نمبر پہ بھیجیں۔ یہ طبقہ انصاف کا ترازو تھامے ہوئے ہے، ابکری انہیں روحانی طاقت دینا چاہتا ہے۔ اور یہ جو میں نے نقش لکھنے کا کہا ہے، 3 نقش اکٹھے، اس کو لکھتے رہیں اور مجھے جمع کراتے رہیں۔ سرکاری محکموں میں ہمارا ابکری کا نظام اور خیریں پھیل جائیں، اس کے لیے بھی دعا کریں۔ اور ایک چیز درخواست جو خاص طور پہ کہوں گا، ابکری واٹس ایپ، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور ابکری یوٹیوب چینل کو پھیلانے کے لیے دیوانوں اور مستانوں کی 1100 افراد کی ٹیم چاہیے جو دن رات اس خدمت اور سعادت کے لیے فکر مند ہو۔ اللہ سے منوائیں اور دن رات واٹس ایپ پہ رہیں۔ ابھی تسبیح خانے میں مجھے ایک صاحب نے بتایا، میں کسی بیرون ملک قطر میں تھا غالباً، میرا بٹنوں والا موبائل جیب سے گر گیا، ایک پٹھان نے مجھے ٹچ موبائل لا کے دیا اور کہنے لگا لے تو بھی دین و دنیا دیکھ کیا اس دنیا میں اس میں ہے۔ کہنے لگا سب سے پہلے جو میں نے موبائل کو کھولا تو اس میں ایک پوسٹ ملی، وہ تھی سلام علی نوح فی العالمین کی، اور وہیں سے میری زندگی بدل گئی۔ یہ ابھی تسبیح خانے میں یہ 3 دن لگانے آیا تو میں مجمع سے بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ آپ کی ایک پوسٹ، آپ محنت کریں گے، کسی کو کوئی پوسٹ ملے گی، دن رات ابکری کی پوسٹیں پھیلائیں واٹس ایپ پہ، اور آپ کی ایک تھوڑی سی کوشش کسی کا کام بن جائے اور مسئلے حل ہو جائیں تو ضرور توجہ کریں۔ بعض لوگ مرشد سے گہرا تعلق مختلف عنوانات سے جوڑ کر لوگوں کو غلط فہمی اور بدگمانی میں مبتلا کرتے ہیں، ان بے بنیاد باتوں پر توجہ نہ کریں اور ٹیلینار کے نمبر پہ اطلاع کریں۔ حجویری محل میں پودے لگانے اور بچانے، اس مہم کو نہ بھولیں اور اس احساس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور خواتین کے تسبیح خانے کے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی جگہ ہیں، پیسوں سے نہیں اعمال سے، اللہ کے خزانوں سے دلوائیں کہ اللہ وہ ہمیں عطا فرما دے۔ اور ابکری رسالے کے صفحہ نمبر 65 کو روزانہ پڑھیں، ابکری رسالے کے صفحہ نمبر 65 کو روزانہ پڑھیں۔ ہر دن کی گھریلو الجھنوں کا حل آپ کو اس میں اچانک ملے گا، آپ کو اچانک ملے گا۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ ابھی پہلے ہم بیعت کا عمل کریں گے، اور بیعت کے عمل کے لیے کپڑا کرنا ضروری نہیں۔ جو حضرات پہلے سے بیعت ہیں وہ تجدید بیعت، اور جو بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ بھی بیعت کر لیں گے۔ بیعت کے کلمات میں پڑھاتا جاتا ہوں، آپ دل ہی دل میں دہراتے جائیں۔ اشہد ان لا الہ
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله محمد رسول الله استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ یا اللہ میں نے توبہ کی شرک بدعت صغیرہ کبیرہ گناہوں تیری ہر نافرمانی سے عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ یا اللہ میرے عہد کو قبول فرما۔ بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے پہ، یا اللہ میری بیعت کو قبول فرما۔ 3 تسبیحات کا اہتمام کریں گے، تلاوت جماعت کا اہتمام، اور اپنے معاملات میں حلال حرام جائز ناجائز اس پہ بہت نظر رکھیں گے۔ اور سب سے زیادہ فائدہ اس کو ہوتا ہے جو رابطے میں رہتا ہے۔ درس ایک بہترین رابطہ ہے یاد دہانی کا، میں خود بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، تو درس سنتے رہیں اور رابطے میں رہیں اور تسبیح خانے میں آتے رہیں، تو انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ آپ کو خیریں ملیں گی۔ اب مل بیٹھ کے توجہ سے ذکر خاص ہے، بہت توجہ سے ذکر خاص پہ توجہ کریں گے۔ جتنا زیادہ توجہ ہوگی ڈوب کے ذکر خاص کریں گے اتنا زیادہ فائدے اور اتنا زیادہ نفع ہوں گے۔ ذکر خاص میں بہت توجہ کریں، اور یہ سمجھ لیں خاص دعا ہے، اور اس کے بعد اس میں ذات کا ذکر کریں گے، مراقبہ ہوگا، اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ ذکر خاص شروع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اس میں ذات کا ذکر بہت دھیان سے، بہت توجہ سے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے سب وظائف آپ تک پہنچ سکیں۔